الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم علم صرف پر مشتمل کتاب ہدایت الصرف کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ہدایت الصرف کے اسباق کو ہم ویڈیو لیکچر کے ذریعے پڑھ رہے تھے۔ اس سے قبل ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا، جس میں ہم نے علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج ہم انشاءاللہ ہدایت الصرف کا سبق نمبر 2 ہم لوگ پڑھیں گے۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سبق نمبر 2 کن چیزوں کے بارے میں ہے۔ سبق نمبر 2 لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم علم صرف پڑھ رہے ہیں تو ہماری بحث، چونکہ ہم نے جہاں پڑھا کہ ہمارا جو علم صرف کا موضوع ہے وہ صیغے کی حیثیت سے کلمہ ہے، اور کلمے کو اردو میں لفظ بھی کہا جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف اور غرض و غایت کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز بیان کی وہ لفظ کا چیپٹر شروع کیا، کیونکہ ہماری ساری بحث لفظ اور کلمے سے ہی ہونی ہے۔ اس وجہ سے پہلے لفظ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ کی تعریف جان لیتے ہیں۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں جو اس کی تعریف اہل صرف نے لکھی وہ یہ ہے کہ ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی لفظ وہ شے ہے کہ جس سے انسان تلفظ کیا کرتا ہے، جس سے تلفظ کیا جاتا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ سے بول چال کر رہا ہوں تو جو الفاظ، جن الفاظ کا میں تلفظ ادا کر رہا ہوں وہ الفاظ لفظ کہلائیں گے، اور جن الفاظ کے ذریعے میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ لفظ کہلائیں گے۔ تو یہ ہو گیا لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب پہلے ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی لغوی معنی ہوتا ہے، جو کہ اہل لغت نے وضع کیا ہوتا ہے، اور لغت میں اس چیز کا جو معنی ہوتا ہے۔ دوسرا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس لفظ کو کوئی خاص فن کے ماہرین ایک خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لفظ، جیسا ہم نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا۔ پھر اس پھیرنے کے معنی کو اہل صرف نے اصطلاحی طور پر صرف کی تعریف کی، صرف کی تعریف میں استعمال کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا علم جو ہے وہ صرف کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک صیغہ تھا، وہ ایک حالت میں تھا، اور پھر وہ دوسری حالت میں پھرا، تو اس پھیرنے کے معنی میں مطابقت اہل صرف نے اس طریقے سے کی۔ اب یہاں لغوی معنی تو پھینکنا ہے، اور اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان کہہ رہے ہیں کہ وہ لفظ کہ جس سے انسان تلفظ کرتا ہے۔ تو اب یہاں معنی میں مطابقت کیسے لازم آئے گی کہ پھینکنے کے معنی کو تلفظ کرنے کے معنی پر کیسے سمجھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی چیز پھینکی جاتی ہے کسی کی طرف، مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے، اور یہ قلم میں آپ کی طرف پھینکوں گا تو یہ قلم آپ کو مل جائے گا۔ جب تک میرے ہاتھ میں ہے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا، اگر میں نے یہاں رکھا ہوا ہے تو نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی میں آپ کی طرف یہ پھینکوں گا تو یہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ ہم تلفظ میں کیا کرتے ہیں، کلام میں کیا کرتے ہیں، اپنی بات کو آپ کی طرف اگر کہہ لیں کہ اگر اس لفظ پھینکنا ہی کے معنی کو ہم نے سمجھنا ہے، تو اگر میں کہوں کہ میں اپنے خیالات کو، یعنی وہ بات جو میرے دل میں ہو اور میں آپ تک پہنچانا جا رہا ہوں یا پہنچانا چاہ رہا ہوں، تو اس بات کو میں آپ کو وہ بات اپنے الفاظ کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں۔ وہ الفاظ میں اپنے منہ سے ادا کروں گا، یعنی یہ الفاظ آپ کی طرف میں پھینک رہا ہوں، یہ الفاظ میں آپ کی طرف پہنچا رہا ہوں، تو آپ میری اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ یہ ہے
لفظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مطابقت، کہ جس طرح کوئی چیز پھینکی جاتی ہے اسی طریقے سے لفظ جب ادا ہوتے ہیں تو وہ میرے پاس نکل کر آپ کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرے دماغ یا میرے دل میں ہے، وہ بات آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، یعنی کہ تھرو، پھینکنا، آپ کی طرف کوئی چیز پھینکنا، اور اصطلاحی معنی ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی ہر وہ شے جس کے ذریعے انسان تلفظ کرتا ہے اسے ہم لفظ کہا کرتے ہیں۔ اب چاہے میں آپ کا نام لوں، میں تلفظ ادا کر رہا ہوں اپنے منہ سے، میں کسی چیز کا نام لوں، میں کوئی بھی بات اپنے ذہن سے نکال کر اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے منہ کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ جو لفظ میں اپنے منہ سے جن الفاظ کا تلفظ کر رہا ہوں وہ سب لفظ کہلائیں گے، اور وہ میری بات آگے پہنچانے والے ہوں گے۔ کتاب سے اب دیکھ لیتے ہیں، کتاب میں فرماتے ہیں صاحب کتاب کے لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی وہ شے ہے جس کا انسان تلفظ کرے، یعنی انسان منہ سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ بہت آسان سی تعریف ہے، بڑے آسان سے اور سادہ سا الفاظ میں صاحب کتاب نے یہ تعریف ہمیں سمجھا دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس تعریف کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آئے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، چونکہ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ جو سبق نمبر 2 ہے یہ لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ لفظ کی کچھ اقسام بھی ہیں، تو ابتدائی طور پر لفظ کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 محمل اور نمبر 2 مستعمل۔ لفظ کی اقسام کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ لفظ کی اقسام، لفظ کی ابتدائی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک لفظ محمل اور دوسرا لفظ مستعمل۔ محمل کا لفظ یعنی میننگ لیس، ایسا کلمہ، ایسا لفظ کہ جو اپنا معنی ہی نہ رکھتا ہو یا جس کے کوئی معنی ہی نہ ہو، وہ محمل کہلاتا ہے۔ اور مستعمل مطلب میننگ فل، قابل استعمال، ایسا لفظ جو قابل استعمال ہو، جو استعمال کیا جاتا ہو، اس لیے اس کو مستعمل کہہ رہے ہیں، یعنی میننگ فل کلمہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہو۔ یہی ان 2 اقسام کی تعریف ہے۔ محمل بے معنی لفظ، جیسے ہم کہتے ہیں ووٹی، وائے، اگر ہم کسی کو کہیں بھائی چائے وائے پی لو تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بھائی چائے کا تو معنی ہے، لیکن یہ وائے کیا چیز ہے۔ اسی طریقے سے پانی وانی، لوگ کہتے ہیں بھائی پانی وانی پیا، اب پانی کا تو معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، پانی کا معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی پانی کوئی چیز ہے، پانی کوئی چیز ہے، لیکن یہ وانی کیا چیز ہے۔ تو یہ جو وانی، یہ ووٹی، یہ وائے، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں یہ محمل ہیں، اور ان الفاظ کا اہل لغت کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، نہ ہی یہ الفاظ اہل عرب استعمال کرتے ہیں۔ ایسے کوئی الفاظ یعنی محمل الفاظ ہمیں عرب کی لغت میں دیکھنے کو ملتے ہی نہیں ہیں۔ جو الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب مستعمل ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ یہ ہم اردو بولنے میں بعض اوقات ایسا استعمال کر لیتے ہیں، جیسے روٹی ووٹی، چائے وائے، مارکیٹ شارکیٹ، تو یہ شارکیٹ، وائے، ووٹی، یہ سب محمل الفاظ ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کو مستعمل سمجھانے کے لیے یہاں پر ضمناً عرض کر دیے گئے ہیں۔ دوسری قسم ہے مستعمل۔ مستعمل میں نے کہا آپ کو میننگ فل الفاظ، یعنی وہ الفاظ کے جن کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میز، روٹی، پنکھا، کھڑکی۔ اب یہ جو سارے الفاظ ہیں ان کے کوئی نہ کوئی معنی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان کے معنی ہیں، اور یہ ان کے معنی ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ مستعمل ہیں، قابل استعمال ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص پنکھا کہتا ہے تو پنکھا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بھئی یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب کوئی لفظ کھڑکی کہتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اس کا کھڑکی کہنا کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو لفظ کی اقسام ہم دیکھ رہے تھے۔ لفظ کی ابتدائی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک تو محمل اور ایک مستعمل۔
اب جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ محمل سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں، چونکہ ہم صرف پڑھ رہے ہیں اور صرف عربی زبان سیکھنے کا نام ہے. صرف جو ہے وہ عربی زبان سیکھنے کا نام ہے، اور عربی میں کوئی کلمہ محمل نہیں ہوتا بلکہ تمام کے تمام کلمات مستعمل ہوتے ہیں. تو جب ہم ان کی قسمیں بنائیں گے تو ہم محمل کی کوئی قسم نہیں بنائیں گے، کیونکہ محمل کا کام ہمارا اب نہیں ہے، تو ہم محمل کے متعلق کوئی بات کریں گے ہی نہیں. اب لفظ مستعمل کی پھر دو اور قسمیں بنتی ہیں. لفظ مستعمل کی دو اور قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب. اب یہ مفرد کیا ہوتا ہے اور مرکب کیا ہوتا ہے؟ مفرد سے مراد سنگل ورڈ اور مرکب سے مراد کمپاؤنڈ ورڈ. اب ہم ان کی تعریفات دیکھ لیتے ہیں اور ان کی مثال دیکھ لیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ یہ چیپٹر بھی مکمل ہو جائے گا. مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد وہ اکیلا لفظ، یعنی وہ ایک لفظ ہے، اور وہ ایک لفظ جو اپنے معنی پر دلالت کرے. مفرد ایسا ایک لفظ یا ایسا اکیلا لفظ جو اکیلے ہی اپنے معنی کو ثابت کر دے یا کسی معنی پر دلالت کر دے، اسے ہم مفرد کہتے ہیں. جیسے زید ایک لفظ ہے، دو لفظ نہیں ہے، اور اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، ہمیں سمجھ آ رہا ہے. پنکھا، کھڑکی، آسمان، بائک، سائیکل، دکان، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو ایک ہیں، ایک سے زیادہ نہیں ہے. ان کو اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اکیلے ہی اپنا معنی واضح کر رہے ہیں، تو ایسے الفاظ کو ہم مفرد کہتے ہیں. پھر اس کی دوسری قسم ہے مرکب، یعنی ایسے کلمات کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں. ایسا لفظ کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہو، یعنی دو لفظوں سے مل کر، دو کلمات سے مل کر ایک لفظ بن رہا ہو، پھر اپنا معنی دے رہا ہو. جیسے کہ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اللہ ایک ہے. اب یہ اللہ اور واحد یہ دو کلمات ہیں، اور دو مل کر اپنا ایک معنی، ایک جملہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے غلام زیدن، زید کا غلام. اب غلام اور زید یہ دو کلمات ہیں، دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ثلاثۃ اشجار، 3 درخت، ثلاثۃ اشجار 3 درخت. تو اب یہ دو کلمات ہیں، ثلاثہ اور اشجار. تو یہ دو کلمات مل کر ایک جملہ بنا رہے ہیں، ایک لفظ بنا رہے ہیں، ایک معنی ظاہر کر رہے ہیں. تو ایسے کلمات، ایسے لفظ، ایسا لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہوتا ہے، اسے ہم مرکب کہتے ہیں. تو ہم نے اس سبق میں آج لفظ کی تعریف پڑھی، اس کی اقسام پڑھی. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی 2 اقسام میں سے ایک قسم کی پھر مزید 2 قسمیں ہوتی ہیں جنہیں ہم مفرد و مرکب کہتے ہیں. لفظ کی تعریف ہم نے پڑھی، پھر اس کی اقسام پڑھی، پھر اس کی اقسام میں سے 2 قسمیں بنتی ہیں، مفرد و مرکب، وہ ہم نے پڑھی اور ان کے ہم نے مثالیں دیکھیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو یہ سبق ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ جلد ہی آپ سے اگلے ایک لیکچر میں اور اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.